سب سے پہلے تو نا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بالکل نہیں تھا گلگت بلتستان کبھی بھی. یہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ناردرن ایریاز تھے کہ فیڈریشن جو ہے اس کو ایڈمنسٹریشن اس کی کرتی تھی جیسے فاٹا کی کرتی تھی. وہاں پہ بھی پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے تھے. ابھی انہوں نے ایمرج کیا ہے اس کو KPK کے اندر. تو اس کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح سے. ٹھیک ہے. وہ ہسٹوریکلی کشمیری کلیم کرتے ہیں کہ وہ آخری راجہ جو تھا اس نے کیونکہ قبضہ کر لیا تھا اس لیے یہ ہمارا حصہ ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سینکڑوں سالوں کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے. اگر یہ کشمیر کی طرح ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہوتا تو پھر یہ فانا نہ ہوتا, فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ناردرن ایریاز نہ ہوتے. ٹھیک ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل اس کی حیثیت تھی. فردر رائٹس اس پہ معاملات تھے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے آ کے 2009 میں جب زرداری صدر تھے فرسٹ ٹائم تو انہوں نے ایک بل پیش کیا اور وہ بل پاس کیا فردر امپاور کرنے کے لیے. اس میں انہوں نے پارلیمنٹ وہاں پہ لے کے گئے کہ وہاں پہ الیکشن ہو, وہاں کی پارلیمنٹ بنے اور وہاں کے جو مسائل ہیں بقول ان کے کہ وہاں کے لوگ ان کی ریپرزنٹیشن اور وہ حل کریں اپنے مسائل کو. اگر تو اس کو یہ فاٹا کی طرح ایمرج کر لیتے ہیں یا علیحدہ سے صوبہ بنا دیتے ہیں تو پھر اوبویسلی سینٹ میں ان کی نمائندگی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہو سکتی ہے. اب یہ میرا خیال ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل رکاوٹ نہیں ہے اگر یہ کرنا چاہیں تو. جو حیدر نے بات کی وہ بالکل پرائمرلی وہ ہو سکتی ہے اس کی پاسیبلٹی, کیونکہ ریسورسز تو ہیں وہاں پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا مثلا یہ کریں اپنا واٹر ریسورسز کو مینیج کریں تو اتنا ہیوج جو ہے وہ خزانہ ہے واٹر ریسورسز کا جو بالکل ضائع ہو رہا ہے, جس پہ ہائیڈل پاور کے چھوٹے چھوٹے منصوبے لگائے جا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایشو ہے پولیٹیکل, جیسے پہلے بات کر چکے ہیں, کیونکہ اگر دیکھا جائے ناردرن ایریا کی پاپولیشن پاکستان میں کمپیریٹیولی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے کمپیئر ٹو ادر پروونسز وغیرہ آن پیرٹی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاورٹی کافی زیادہ ہے کیونکہ اپرچونیٹیز بالکل نہیں ایگزسٹ کرتی ٹورزم کے علاوہ. لوگوں نے پچھلے 10-15 سالوں میں کافی محنت سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا ہے. وہاں اسکول اسٹیبلش ہوئے ہیں, پرائیویٹ اسکول, چیریٹی اسکولس, کافی زیادہ اسٹرگل کر کے لوگوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے. اب پرابلم مجھے نظر آتی ہے کہ اگر پولیٹیکل اٹانومی مل جائے, لوگوں کو امپاور کر دیں, تو ریاست کے لیے جو ایکسپلوٹیشن کے ماڈل پہ سینٹرڈ ہے, راج کی طرح پاکستان پہ حکومت کرتی ہے, جہاں کمشنر راجہ ہوتا ہے, وہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دے کہ اس علاقے میں جہاں عوام کم ہے, اور اگر وہ ڈیموکریٹائز ہو جائیں تو وہ باقی پاکستان کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں کہ بھائی جمہوریت چل سکتی ہے. جہاں آبادی کم ہوتی ہے, جہاں کمیونٹی چھوٹی ہوتی ہے, وہاں لوگوں کو اپنے مسائل زیادہ بہتر نظر آتے ہیں. وہاں آپس میں انکوالٹی بے شک ہو لیکن لوگوں کو آرام سے نظر آتا ہے کون لوٹ رہا ہے, کس کو لوٹ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ گلگت بلتستان, کیونکہ جس سے پہلے بات کر چکے ہیں کانسٹیٹیوشن کو زیادہ رکاوٹیں نہیں ہیں اس کو انٹیگریٹ کرنے میں, لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مسئلہ وہی آتا ہے کہ وسائل بہت زیادہ ہے, آبادی ویسے چھوٹی سی ہے, اور اس وسائل کا مافیاز, اب ٹمبر مافیا, لینڈ مافیا, کون سی مافیا گلگت بلتستان میں نہیں ایگزسٹ کرتی. تو مافیاز کیوں ہیں, وہ لوکل لوگوں کی بیہس پہ تھوڑی آپریٹ کر رہی ہیں. ایون جیمز کی, جیمز کا بہت جیم بڑا اسٹون کا مطلب اسمگلنگ مافیا, کون سی مافیا نہیں ایگزسٹ کرتی ہے. اور سی پیک کی وجہ سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسمگلنگ کافی زیادہ چائنا کی طرف سے انکریز ہو گئی ہے وغیرہ, تو اس پہ کوئی نہ کوئی تو کمائی کر رہا ہے. جیسے کہ پہلے بات کی ٹیکسیشن بھی نہیں ہے, تو یہ ایلیٹ کبال جو ہے پاکستان کا, وہاں سے جو ایکسٹریکٹ کر رہا ہے ریسورسز, وہ اسی طرح کر سکتا ہے کہ اگر وہ لمبو کے اندر ہے اس کا اسٹیٹس, لیکن اس کا لوگوں کے لیے نقصان کیا ہے, وہی بات کہ حق نہیں ان کو مل رہے, اور وہ ایٹ دی اینڈ ڈے پاکستانی سٹیزن کا جو بیسک رائٹ ہوتا ہے ریپرزنٹیشن کا, کہ پارلیمنٹ میں بندہ بھیجنا کہ ان کے لیے حکم مرانی کر سکے, قانون سازی کر سکے, وہ نہیں ہو رہا اس علاقے کے اندر. تو یہ بہت بڑے انجسٹس ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو اس ایریا کے اندر رہ رہے ہیں. اور گیون دا فیکٹ کہ یہ کتنا جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے سی پیک کی وجہ سے, میری پرسنل اوپینین ہے کہ ہمیں برابری پارٹی کو
اس علاقے میں اس پوزیشن کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے کہ بیسکلی آپ کا پولیٹیکل آئیڈینٹی کا ایشو تو ہے لیکن یہ آپ کا پورے ملک کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں ایگزامپل سیٹ ہو جائے. کیونکہ چھوٹا علاقہ ہے, آبادی کم ہے, وہاں لوگوں کو کنونس کرنا ریلیٹیولی زیادہ آسان ہے ایسے علاقوں سے جیسے پنجاب کے اندر ہو گئے جہاں آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے. کافی ساری باتیں ہوئی ہیں اس میں, تو اس کو تھوڑا سا ہم اگر فوکس کر لیں کہ ایشو یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ریپرزنٹیشن نہیں ہے. دس از دی فنڈامنٹل ایشو جو ہے. لیکن اس میں اگر ہم پھر اس اینگل سے دیکھیں نا حیدر, ابھی جو آپ نے خود بات کی کہ اس وقت بھی جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب ٹکٹ دیتی ہیں یا الیکشن میں لوگوں کو کھڑا کرتی ہیں تو وہ اسی ایلیٹ کلاس سے اشرافیہ سے کرتی ہیں. سو ان دا کرنٹ سسٹم جو سب پورے پاکستان میں رائج ہے, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اشرافیہ کا کنٹرول ہے, تو میرا کنسرن یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو بھی صوبے کا درجہ دے دیا جائے لیکن وہاں پہ کوئی اسٹرکچرل چینج نہ کی جائے ان دا پالیٹکس, کہ وہاں پہ عام لوگ جو ہیں وہ پھر امپاور ہوں, وہ الیکشن لڑیں, وہاں پہ پیسے کا رول ختم کیا جائے الیکشن میں, وہاں پہ عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کے بہت سے طریقے ہیں, دنیا میں ایگزامپلس ہیں کہ کس طرح سے فنڈنگ ہوتی ہے, جو بہت سے ملک ہیں جہاں پہ کہ اسٹیٹ فنڈ کرتی ہے پولیٹیکل الیکشنز کو, اسٹیٹ فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ سب کو برابر ہوتی ہے اور اس کے لیے لاز ہوتے ہیں. تو جب تک وہ نہ کیا جائے, اگر پاکستان مطلب اگر گلگت بلتستان ایک صوبہ بن بھی جائے تو اس میں کنٹرول پھر اسی کا ہوگا. صرف فرق یہ ہوگا کہ وہاں کے جو لوکل ایلیٹ ہیں, جیسے بلوچستان میں جو لوکل ایلیٹ ہیں یا سندھ میں لوکل ایلیٹ ہیں, they will become part of the bigger وہ ہم کہتے ہیں نا کبال ایک بنا ہوا ہے, ایک جتھا ہے جو کہ ملک پہ حکومت کر رہا ہے, they'll become part of it اور وہ اسی طرح سے حکومت کریں گے. تو in the end what it boils down to is کہ you have to fundamentally change the nature of the politics and you have to actually, اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا, نہ پاکستان میں ہے نہ کہیں اور کسی صوبے میں ہے. تو اس کو ہم جب تک چینج نہیں کریں گے, میرا اس پوری نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اس طرف جانا پڑے گا کہ ہم فنڈامنٹل اسٹرکچر کو چینج کریں, پالیٹکس کو اور اکنامکس کو, تو پھر ہی ہم کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں.